به نام خدا. دیروز ما تا اینجا رسیده بودیم و ساختار فعل آینده رو دیروز خواندیم و گفتیم که فعل آینده مثبت و آینده منفی رو چطور درست میکنیم، چطور میسازیم و این تمرین آخرین تمرین رو ما انجام دادیم. امروز ترکیب جمله ها رو میخوانیم. پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جملے کی ترکیب کیا ہوتی ہے فارسی میں، مختلف جملوں کی مختلف ترکیب کیا ہوتی ہے. اگر دو جملوں کو ہمیں آپس میں ملانا ہو، ٹھیک ہے، دو جملوں کو آپس میں ملانا ہو، دونوں جملے کا سبجیکٹ ایک ہی ہو، ٹھیک ہے، دو جملے ہیں، دونوں جملے کا سبجیکٹ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں ہم سبجیکٹ کو بعد میں آنے والے سبجیکٹ کو ہم حذف کر کے وہاں پہ واو لگا کے جملے کو ملا سکتے ہیں، جوائن کر سکتے ہیں، رائٹ. Sentences including the same subject and verb may be combined with the conjunction verb. The repeated word of the second sentence are usually omitted in the combined sentence. اور جو الفاظ ریپیٹڈ ہو رہے ہوں، جو الفاظ دو دفعہ آئے تو اس کو بھی ہم حذف کر دیتے ہیں. سبجیکٹ کو بھی دو دفعہ جو آ رہے ہیں اس کو حذف کر کے ایک دفعہ ہم واو لگا کے دو جملوں کو ملا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. فعل بھی سیم ہو، ٹھیک ہے، فاعل بھی سیم ہو تو اس صورت میں ہم فاعل کو حذف کر کے واو کے ساتھ جملے کو ملا سکتے ہیں، تو اس میں فعل کو بھی ہم حذف کر دیتے ہیں پہلے والے. جیسے میخال سوپ زیاد میخورد، میخال سالات زیاد میخورد. تو یہ دو جملے ہیں بیسیکلی بنیادی طور پر. تو ہم کیا کرتے ہیں، سوپ زیاد میخورد، سالات زیاد میخورد، تو اس میں سبجیکٹ اور فعل بھی سیم ہے، میخورد میخورد، اور میخال بھی سیم ہی ہے، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں، اس کو حذف کر کے سوپ میخال سوپ و سوپ زیاد میخورد و سالات زیاد میخورد، سوپ و سالات زیاد میخورد. اس طرح کر کے جملے کو ہم ملا سکتے ہیں اور جملے کو آگے دو جملوں کو ملا کے چھوٹا ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی حساب سے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں ان جملوں میں یہاں پہ دو جملے ہیں، سبجیکٹ اور ورب سیم ہے، اور لہٰذا آپ ان دو جملوں کو واو کے ذریعے کمبائن کر کے ملا کے جوائن کر کے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. خانم فائزہ آپ بتا دیں کیا ہوگا. تہران پائیتخت ایران و بزرگ ترین ایران شہر کشور پہلے است. دونوں جملے پڑھیں پھر ملائیں. جی، تهران پایتخت ایران است. تهران بزرگترین شهر کشور است. خب جی جی سر. پڑھیں. تہران پائیتخت ایران و بزرگترین شہر کشور است. خیلی خوب. تو اس میں ہم صرف وہ الفاظ حذف کریں گے جو ریپیٹڈ ہو اور سبجیکٹ کو ہم حذف کر کے واو لگا دیں گے، ٹھیک ہے. خانم ماریا نیکسٹ. امروز دوشنبه نیست. گڈ. امروز اولین روز درس نیست. خب کیا ہوگا، امروز دوشنبه و اولین روز درس نیست. اولین روز درس نیست. خیلی خوب. خانم سمانہ. اتاق ما دستشویی دارد. اتاق ما حمام دارد. خیلی خوب. اتاق ما دستشویی و حمام دارد. اتاق ما دستشویی و حمام دارد. خیلی خوب. خانم زینب. جی جلدی کریں، زینب جلدی کر کے بتا دیں اس کو کیا ہوگا. شما دیروز یک اتومبیل خریدید. شما دیروز یک خانه خریدید. اتومبیل خریدید. شما دیروز یک خانه خریدید. شما دیروز یک اتومبیل و یک خانه خریدید. شما دیروز یک اتومبیل و دیروز کو بھی حذف کر دیجیے گا، ٹھیک ہے. شما دیروز یک اتومبیل و یک خانه خریدید. خب خانم فائزہ آپ بتا دیں دوبارہ. ففتھ.
دانشجوها بسکتبال بازی کردند. دانشجوها والیبال بازی کردند. اور دانشجوها بسکتبال بازی و والیبال بازی کردند. مشہور نہیں بنا تو بازی کو ریپیٹ ہو رہا نا، یہ تو جو لفظ ریپیٹ ہو رہا ہے اس کو بھی اچھا، حذف. دانشجوها بسکتبال بازی و والیبال کردند. بازی فعل کے ساتھ ہے، کمپاؤنڈ فعل ورب ہے، یہ فعل مرکب ہے، تو آپ بعد میں ملائیے گا نا اس کو. دانشجوہا ورب کو ورب کے ساتھ لے کے آ جائے، مفعولوں کو مفعول کے ساتھ لے کے آ جائے نا، تو پھر جملہ بنے گا آپ کا. جی دانشجوها بسکتبال و والیبال بازی کردند. اب صحیح ہے بالکل. خانم ماریہ نیکسٹ. من درس امروز را فهمیدم. من درس دیروز را فهمیدم. من درس امروز و درس دیروز را فهمیدم. من درس امروز و دیروز را فهمیدم. دیگه درس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دو دفعہ آ رہے ہیں نا. جو چیز ریپیٹ ہو رہا ہے اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی تو اردو زبان و ادب کے طالب علم کی حیثیت سے یہ چیز آپ کو اردو میں بھی فالو کرنی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اس چیز کو اردو میں بھی کرنا ہے فالو، یار کون سا لفظ ہمیں حذف کرنا چاہیے، کون سا نہیں کرنا چاہیے. خوب، اب اس کے بعد ہے اگلا جو پوائنٹ ہے ہمارا ہے وہ ہے را. را را کیا ہے؟ نشانہ، یہ مفعول ہے، یعنی را مفعول کی علامت ہے. ٹھیک ہے، تو را کہاں پہ آنا چاہیے؟ لیکن جو بھی چیز اسپیسیفک ہے، اسپیسیفک کوئی بھی چیز ہو، کوئی مخصوص کوئی بھی چیز ہو، اس چیز کے ساتھ ہمیں را لگانا چاہیے. کوئی مخصوص نہیں ہے تو را نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے، را لگانے کی ضرورت نہیں ہے. مخصوص جیسے سارے انسان مخصوص ہی ہے، انسان مخصوص ہے. جو الفاظ این آن کے ساتھ آ جائے، ہمین ہمان کے ساتھ آ جائے، وہ مخصوص ہو جاتا ہے، اسپیسیفک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں ہم را لگائیں گے آبجیکٹ کے ساتھ. یعنی تو را کیا ہے؟ آبجیکٹ مارکر ہے. Any definite object must precede the marker را. میخال دوستش را در خیابان دید. تو را دوستش، اس نے اپنے دوست کو گلی میں دیکھا، سڑک پر دیکھا، تو یہ کو آنا ضروری ہے. دوست میخال اورا به ریستوران دعوت کرد. اورا تو پروناؤنز ہے، ناؤنز ہے، یعنی انسان ہے، انسانوں کے لیے جو استعمال ہونے والے پروناؤنز ہیں، یہ سب کے سب اسپیسیفک ہے، یہ سب کے سب مخصوص نام ہے، مخصوص آبجیکٹ ہے، لہٰذا ان کو ہم مفعول بناتے وقت را ضرور لگائیں گے. چلے اب ہم کی طرح آپ خوب ایک دفعہ میں پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کا آپ لوگ ترجمہ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. بسیاری از استادان زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران یا دانشگاه‌های دیگر ایران تحصیل کرده‌اند و عده‌ای در کشورهای دیگر درس خوانده‌اند. آنها با عشق و علاقه زیادی کار می‌کنند و به دانشجویان این رشته درس می‌دهند. استادان خارجی معمولاً هر 2 سال یک بار به ایران دعوت می‌شوند تا در مجمع بین المللی استادان زبان و ادبیات فارسی شرکت کنند و با استادان ایرانی درباره آموزش این رشته در کشورهای مختلف گفتگو کنند. استادان خارجی ماه آینده برای شرکت در مجمع به تهران خواهند آمد. آنها میهمان کشور ایران خواهند بود و با میهمانان ایرانی در هتل 5 ستاره لاله اقامت خواهند کرد. اب ایک نظر دیکھ لیں، متن کو پڑھ لیں اور اس کا ترجمہ کر لیں. جی خانم فائزہ آپ. بسیاری از استادان زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران یا دانشگاه‌های دیگر ایران تحصیل کرده‌اند. فارسی ادب اور زبان کے استاد
تہران کی یونیورسٹی میں اور دوسرے ملکوں کی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. وادی ہم در کشورهای دیگر درس خوانده اند اور کچھ لوگ دوسرے ملکوں میں بھی پڑھاتے ہیں. پڑھاتے ہیں. اس پہ دیکھیں ورب دونوں اصل میں ہم نے پڑھا تھا کہ تحصیل کرتے ان خواندے ان. ٹینس کون سا ہے؟ یہ زمانہ کون سا ہے؟ ورب کس قسم کا ورب ہے؟ پہلے یہ مجھے بتا دیجیے گا. ماضی قریب. ماضی نقلی، ماضی قریب یا گزشتہ نقلی ہے. ویری گڈ. جی. گزشتہ نقلی کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ کیا ہے یا اس طرح. کیا ہے، پڑھا ہے، کرتے ہیں نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. لہٰذا ان میں سے کچھ لوگوں نے دوسرے ممالک میں پڑھا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. بسیاری از استادان زبان ادبیات فارسی زبان و ادب کے بہت سارے استادوں نے دانشگاہ تہران یا تہران یونیورسٹی یا ایران کی دیگر یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کی ہے، اور کچھ لوگوں نے دیگر ممالک میں تعلیم حاصل کی ہے یا دیگر ممالک میں پڑھا ہے. جی. آنہا بائش کو علاقے زیادی کارمی کنند. وہ سب کام سے عشق اور دلچسپی رکھتے ہیں. نہیں دیکھیں، آنہا سبجیکٹ ہے، وہ با عشق و علاقہ یہ زیادی، یہ ایڈورب ہے. بہت زیادہ دلچسپی اور عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ وہ یہ اساتذہ بہت دلچسپی اور بہت محبت کے ساتھ، یعنی ایک لگاؤ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کارمی کنند کرتے ہیں. کام سے محبت کرتے نہیں ہے، کام محبت کے ساتھ کام کرتے ہیں، علاقے کے ساتھ کام کرتے ہیں. جی. ہم بائش کو علاقہ زیادی کارمی کنند وہ سب عشق اور دلچسپی کے ساتھ کام کرتے ہیں. ویری گڈ. تو با کا جو رول ہے اس کو سمجھیں گے تو پھر جملے کا ترجمہ آپ کا غلط نہیں ہو پائے گا. جی. و دانشجویان رشتے درس میداند اور شعبے اس سبجیکٹ کے طلباء کو پڑھاتے ہیں. کس سبجیکٹ کے طلباء کو پڑھاتے ہیں؟ فارسی کو. ویری گڈ. خالد ماری آپ پڑھیں. استادان خارجی معمولاً ہر 2 سال یک بار به ایران دعوت می شوند. باہر ملک کے استاد عام طور پر ہر ملک کے بجائے ہم کہیں گے غیر ملکی اساتذہ. غیر ملکی اساتذہ عام طور پر ہر 2 سال میں ایک بار جی ایران جاتے ہیں. ایران مدعو ہوتے ہیں، ایران میں ان کو بلایا جاتا ہے. ایران میں بلایا جاتا ہے. در مجمع بین المللی استادان زبان و ادبیات فارسی شرکت کنند. اد نہ پڑھ لے، آدھا پڑھ لیجیے گا. ادبیات فارسی شرکت کنند. ادبیات فارسی شرکت کنند. تاکہ وہاں انٹرنیشنل جو کانفرنس ہوتی ہے استادان زبان و ادبیات فارسی وہاں وہ شرکت کرتے ہیں. اس میں شرکت کرے، تاکہ شرکت کرے. ان کو ہر 2 سال بعد عام طور پر جو غیر ملکی اساتذہ ہے فارسی کے ان کو ایران بلایا جاتا ہے تاکہ وہ کیا کریں؟ تاکہ وہ فارسی زبان و ادب کے اساتذہ کا بین الاقوامی اجتماع میں شرکت کریں. شرکت کریں. جی. خادم سمانہ آپ پڑھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. اٹس اوکے. وبا استادان ایرانی درباره آموزش این رشته در کشورهای مختلف گفتگو کنند. اور ایرانی اساتذہ کے ساتھ آموزش این رشتے اس سبجیکٹ کو پڑھانے. درباره آموزش این رشته
جی دربارہی آموزش انگلش سے اس سبجیکٹ کو پڑھانے کے بارے میں کہاں پہ پڑھانے کے بارے میں در کشورهای مختلف ممالک میں اس سبجیکٹ کی ٹیچنگ کے حوالے سے گفتگو کریں، شرکت کریں اور گفتگو کریں. ٹھیک ہے، کیوں جاتے ہیں اس اجتماع میں؟ تاکہ ایران کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ اس اجتماع میں شرکت کریں اور دنیا کے مختلف ممالک میں فارسی زبان کی تدریس کے حوالے سے ایرانی اساتذہ کے ساتھ گفتگو کریں. استادان خارجی ماہ آئندہ برائے شرکت در مجمع به تہران خواہند آمد. غیر ملکی اساتذہ اگلے مہینے مجمع میں شرکت کرنے کے لیے تہران آنا چاہتے ہیں. نہیں، آئیں گے، آنا چاہتے ہیں نہیں، یہ آئیں گے فعل آئندہ ہے. یہ می خواہن بی آین کہیں گے. اگر آنا چاہتے ہیں کے لیے تو پھر وہ التزامی کی صورت میں لکھنا پڑے گا، آین لکھ ہو جائے گا، می خواہن بی آین ہو جائے گا. ٹھیک ہے، می خواہن بی آین نہیں ہے، ول کم ہے، یہ وانٹ کم نہیں ہے. دے ول کم خواہن آمد، دے وانٹ ٹو کم می خواہن بی آین. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، یہاں تک رکھ لیجیے گا. خادم زینب آپ پڑھیں آگے. زینب پڑھیں. آنها مهمان کشور ایران خواهند بود. میهمان، آنها میهمان کشور ایران خواهند بود. بود و با مهمانان ایرانی در هتل 5 ستاره هتل 5 ستاره لاله اقامت خواهند کرد. اوکے، خواہ نہ پڑھے، خواہ واو کے بغیر پڑھے، خواہند کر. جی، وہ ایران کے مہمان ہوں گے اور وہ ملک ایران کے مہمان ہوں گے اور 5 سٹار ہوٹل میں قیام کریں گے. 5 سٹار ہوٹل لالا میں اقامت کریں گے، ٹھہریں گے. ٹھیک ہے، لالے اس ہوٹل کا نام ہے، ہوٹل لالے. ویسے لالے ایک پھول کا نام ہے، ٹیولپ کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جی سر. چلے ہو چلے ان سوالات کے جوابات آپ مجھے دے دیجیے گا. خانم فائزہ، یہ آپ مجھے بتا دیجیے گا، ہمیں استادان نے زبان فارسی در ایران تحصیل کرده اند. صحیح 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 نیست. جی صحیح صحیح نیست. صحیح نیست سر. صحیح نہیں ہے یہ. نہیں ہے. اچھا، استادان زبان و ادبیات فارسی. یہ صحیح نہیں ہے جملہ، ہمیں صحیح نہیں ہے بلکہ اکثر هست، بیشتر استادان زبان فارسی در ایران تحصیل کرده اند. ٹھیک ہے، سب نہیں، کچھ نے دیگر ممالک میں بھی تعلیم حاصل کی ہے. پس چی میشه؟ تعداد زیادی از استادان زبان فارسی در ایران تحصیل کرده اند. خب خانم ماریا، جمله بعدی، استادان با عشق و علاقه درس میدهند. درسته؟ درسته. خب خانم زینب آپ بتا دیجیے گا. جمله بعدی، مجمع استادان هر سال تشکیل می شود. درست. نه، نہیں غلط ہے. نیست. غلط ہے. صحیح چیه؟ صحیح، اونو درست کنید. اگر غلط هست اونو درست کنید، صحیح کنید. هر 2 سال، یعنی هر سال نیست، هر 2 سال یک بار تشکیل می شود. خب خانم سمانا، ماه آینده هم مجمع استادان تشکیل خواهد شد. صحیح ہے. خب آقای عباد، فقط میهمانان خارجی در هتل لاله اقامت خواهند کرد.
سیئه منم میدونیم ممکنه یعنی اینجا مطرح نیست، فقط ننوشته شده. هتل لاله یک هتل 4 ستاره است خانم فایزه. غلطی. خب پس چیه؟ درست چیه؟ صحیح چیه؟ هتل لاله یک هتل 5 ستاره است. هتل 5 ستاره است. 5 ستاره میدونید؟ 5 استار. 4 ستاره 4 استار. خب اچھا سر تشکیل خواہند یا برائے شرکت دونوں ایک ہی بات ہے؟ نہیں، برائے شرکت کرنے کے لیے تشکیل خواہد شد وہ فارم ہو جائے گا، وہ تشکیل پائے گا، شکل پائے گا، وہ منعقد ہوگا. جیسے ہم کہتے ہیں ماہ آئندہ ہم مجمع استادان تشکیل خواہد شد، وہ منعقد ہوگا، وہ اجتماع منعقد ہوگا یا کانفرنس منعقد ہوگی. تشکیل بھی شود، اس کا مطلب یہ ہے تشکیل بھی شود اور تشکیل شدہ کو زمانے کا فرق ہے. دوسرا سوال کیا تھا؟ شرکت کرنا، پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے. اور شرکت کا ایک مطلب کل آپ کو بتایا تھا، کمپنی کو بھی کہا جاتا ہے، کسی بھی کمپنی. خب کدام استاد روسی است؟ کدام استاد در هند درس میدهد؟ کدام استاد اهل انگلستان است؟ نام استاد آمریکایی چیست؟ آنها کی به ایران خواهند آمد؟ به کدام هتل خواهند رفت؟ این سوال ها رو مطابق درس جواب بدید. شما درسته؟ اس کے ان سوالات کے جوابات آپ متن کے حساب سے دے دیجئے گا. خب اب آپ مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ یہ جو جملے ہیں ابھی را کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، اس کے حساب سے جہاں را آنا چاہیے وہاں پہ آپ اس کو را لگا کے جملے کو پڑھ لیجئے گا. ٹھیک ہے؟ خب آگے یہ بات آپ پڑھ لیں. ما برنامه های شب تماشا میکنیم. را آنا چاہیے تو کہاں آنا چاہیے؟ نہیں آنا چاہیے تو کہاں نہیں آنا چاہیے؟ بتائیں. ما برنامه های شب را تماشا میکنیم. خب ما برنامه های شب را تماشا میکنیم کیا ترجمہ ہے؟ ما برنامه های شب تماشا میکنیم. شب را تماشا میکنیم. ٹھیک ہے. ما برنامه های شب را تماشا میکنیم. برنامه کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پروگرام. برنامه پروگرام. میں رات کو تماشا کرتا ہوں. نہیں ہوا، کمپلیٹ صحیح ترجمہ نہیں ہے. ماں برنامے ہائے میں راتوں کو تماشا کرتا ہوں. ہم راتوں کو تماشا کرتے ہیں. تماشا کرتے نہیں ہے، تماشا اردو میں کچھ اور ہوتا ہے. تماشا دیکھنا ہوگا سر. تماشا کا مطلب ہے دیکھنا. ہم رات کے پروگرامز دیکھتے ہیں. ٹی وی کا پروگرام آتا ہے تو میں رات کے پروگرامز دیکھتا ہوں، وہ دن کے پروگرامز دیکھتا ہے. تو تماشا کرنا اردو میں کچھ اور سینس ہوتا ہے. آگے نا سمجھ میں؟ کیوں تماشا کرتے ہو یار؟ تو ہم رات کے پروگرامز کو دیکھتے ہیں. ہم رات کے پروگرامز دیکھتے ہیں، دن کے پروگرامز نہیں دیکھتے. کیوں؟ اس لیے ڈیوٹی پر ہوتے ہیں. وائی اس سی بات ہے. خانم فائزہ بتا دیں او ہنوز کھاورش تمام نکرده است. را آنا چاہے تو کہاں آنا چاہیے اور کیا ترجمہ ہے جملے کا؟ او ہنوز کارش را تمام نکرده است. خوب. اس نے ابھی تک کام ختم نہیں کیا. اس نے کس کا کام ختم نہیں کیا؟ اس کا اپنا. اس نے اپنا کام ابھی تک ختم نہیں کیا. اس نے اپنے کام کو ابھی ختم نہیں کیا ہے تو کارش را آنا چاہیے یہاں پہ. ٹھیک ہے؟ جی جی یہی کر. خانم ماریا نیکسٹ. تو ہمیشہ معلم خوبی بوده ای. معلم خوبی بوده ای. خوب. تو ہمیشہ را معلم خوبی بوده ای. کیوں؟ وائی را. را کے لیے کیا بتایا گیا؟ اس میں مفعول کون سا ہے بتائیں؟ را کس کے ساتھ آتا ہے؟ مفعول کے ساتھ آتا ہے. اس جملے میں مفعول ہے ہی نہیں ہے. اس جملے میں مفعول کا تصور بھی نہیں ہے. جملہ لازم ہے. بودن ٹو بی ہونا لازم ہے.
میں اپنے ہونے کے لیے کسی مفعول کا محتاج نہیں ہوں. ٹھیک ہے, تم ہمیشہ ایک اچھے استاد رہے ہو. ٹھیک ہے, تم ہمیشہ سے ایک اچھے استاد ہو, تو اس میں مفعول ہے نہیں تو را بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, تو را, پہلی بات تو یہ کہ مفعول ہو تو را آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہر مفعول کے ساتھ بھی را نہیں آتا ہے. مفعول را آنے کے لیے اس مفعول کا اسپیسیفک ہونا ضروری ہے, اس مفعول کا مشخص ہونا ضروری ہے. خانم زینب نیکسٹ. ہنوز ہیچ کس تکلیفش نہ داؤدے اس, اس میں را آنا چاہے تو کہاں آنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں کہ اس میں مفعول ہے یا نہیں ہے. اگر مفعول ہے تو مفعول اسپیسیفک ہے یا نہیں ہے, تو ہے تو را آئے گا. جی سر اس میں را نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ سر اس میں است ہے نا آخر میں, تو اس طریقے سے مفعول نہیں بنے اس گا. سے کیا ہوتا ہے؟ است ہے لیکن دادن دینا, ہونے کے لیے ہنوز کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے, لیکن دینے کے لیے کوئی چیز تو ہو نا جو آپ دے سکے. دینے کے لیے کوئی چیز تو ہونی چاہیے نا جو آپ دیں. تو مفعول کی ضرورت تو ہے نا, اس میں کوئی چیز تو دی ہے نا اس نے. کیا دیا ہے؟ ہوم ورک. ہوم ورک ٹیچر کو دیا ہے. کیا دیا ہے؟ ہوم ورک دیا ہے. تو ہوم ورک مفعول ہے نا. صحیح سے. آپ لوگ دیکھیں, مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ چلو فارسی کا سمجھ میں مجھے آ جاتا ہے کہ یار چلو آپ لوگوں کو فارسی کو سمجھنے میں تھوڑی دقت پیش آ سکتی ہے, لیکن اردو تو سمجھ لے نا. اردو ہماری قومی زبان ہے, ہم میں سے اکثریت کی مادری زبان ہے, تو کیوں نہیں سمجھتے ہم اردو کے کنسٹرکشن میں یار یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی جو اہم بات یہ ہے کہ آپ سب اردو کے ادبیات کے ماسٹر لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں, اور آپ کو ہی پتہ نہیں کہ یار سبجیکٹ کیا ہے, فعل کیا ہے, مفعول کیا ہے. تو مجھے اس بات پہ واقعا حیرت ہوتی ہے. تو جملے کو سمجھیں. ہم دو طرح کے کام کرتے ہیں, یہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. کام دو طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, دو طرح کے کام ہوتے ہیں, ورب دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے فعل لازم. فعل لازم کہا جاتا ہے کہ جس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہے, یعنی مفعول کے بغیر ہم خود کر سکتے ہیں. اس کام کے کرنے کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہے. میں ہنسنا چاہتا ہوں, ہنسنا شروع کرتا ہوں بس, تو کسی مفعول کی ضرورت تو نہیں ہے نا مجھے, کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. ہنسنا چاہتا ہوں ہنستا ہوں, رونا چاہتا ہوں روتا ہوں, سونا چاہتا ہوں سوتا ہوں, اڑنا چاہتا ہوں اڑتا ہوں, بیٹھنا چاہتا ہوں بیٹھ جاتا ہوں. تو ان کاموں کے لیے مجھے مفعول کی ضرورت نہیں ہے. میں ہوں اور میں یہ کام کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں, مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ فعل چونکہ کسی اور کی طرف ٹرانزٹ نہیں ہوتا, اس لیے اس فعل کو کہتے ہیں فعل لازم یا انٹرانزیٹیو ورب کہتے ہیں. لیکن کچھ فعل ایسے ہیں, افعال ایسے ہیں جن کے کرنے کے لیے فاعل کرنا تو چاہتا ہے, لیکن جب تک کوئی دوسری چیز اس میں نہ ہو, اس میں تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے. فاعل ہے, کرنا چاہتا ہے, کھانا چاہتا ہے, تو کھانا تو ہو نا. کھانے کے لیے کوئی پھل ہو, کوئی چائے ہو, کوئی کھانا ہو, کچھ تو ہو کہ جسے کھایا جا سکے. صرف کھانے کی خواہش کی بنیاد پر فاعل وہ کام انجام نہیں دے سکتا. تو تین چیزوں کی ضرورت ہے. تو تمام افعال کو آپ اسی نقطہ نظر سے دیکھیں. کیا صرف فاعل یہ کام کر سکتا ہے؟ جی ہاں کر سکتا ہے, تو لازم ہے. کیا یہ کام فاعل اکیلا کر سکتا ہے؟ نہیں, اس کو مفعول کی ضرورت ہے, تو یہ متعدی ہے. تو اس پوائنٹ کو آپ لوگ ذہن میں رکھ لیجیے گا. یہ اصول ہے, مسلمہ اصول ہے, کہ جو صرف جس کا تعلق فارسی سے نہیں ہے, اردو سے بھی ہے, سندھی سے بھی ہے, پنجابی سے بھی ہے, عربی سے بھی ہے, انگلش سے بھی ہے, دنیا کی ہر زبان سے اس نقطے کا تعلق ہے. تو کیپ اٹ ان یور مائنڈ. آپ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی سر. اس میں مفعول ہے یا جی نہیں ہے؟ ہے, مفعول ہے, اسپیسیفک بھی ہے, مشخص ہے. اس نے کس کا ہوم ورک؟ اپنا ہوم ورک. یعنی کسی نے اپنا ہوم ورک نہیں دیا ہے. تکلیفش را, ہنوز هیچ کس تکلیفش را نداده است. خانم سمانه بعدی. بچه ها را
اجازه ندارند بروند. نشو پھر غلط ہے، آپ نے پھر غلط کیا. بچے ها اجازه اجازه ندارن، اس میں اسپیسیفک کچھ بھی نہیں ہے. بچے اجازت نہیں کرتے. فائزہ آپ اپنا میوٹ رکھیے گا. خادم سمانا بتا دیں بچے ہاں اجازے ندارن براون، اس میں مفعول نہیں ہے. خب مفعول ہے تو بھی اجازے ہے، ٹھیک ہے، اجازے مفعول ہے، لیکن یہ کمپاؤنڈ ورب کے ساتھ ہے اور اسپیسیفک نہیں ہے، تو اس میں را کی ضرورت نہیں ہے. مفعول تو ہے، داشتہ رکھنے کے لیے کسی چیز کا ہونا ضروری ہے. خب آگا یہ بات لاسٹ ون دوبارہ کریں آپ. ما تهران با سوال مقایسه میکنیم. ما تهران با سئول مقایسه میکنیم. جی را نہیں آئے گا سر اس میں. کیوں نہیں آئے گا؟ ما اس میں ما تهران با سئول مقایسه میکنیم، اس میں اردو میں کر کے دکھائیں مجھے. سر مقایسے کا مطلب کمپیئر کرنا، موازنہ کرنا. ہم تہران کو آ رہا نا ترجمے کا سمجھ نہیں آ رہا ہے. کیا نہیں آ رہا؟ سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ با کیوں آ گیا؟ ما تہران با سول مقایسے میں کنیم. موازنے کر، مقایسے کرنا، موازنہ کرنا. سئول کیا ہے پتہ ہے؟ پتہ نہیں اس کا. کیوں پتہ نہیں ہے؟ کل تو پڑھا تھا ہم نے یار، بہت دفعہ آ چکا ہے. یہ کوریا کا، جنوبی کوریا کا کیپٹل ہے. جنوبی کوریا کا کیپٹل ہے، ٹھیک ہے. ہم تہران کو سیول کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، تو کو کی ضرورت تو ہے نا یہاں پہ. ما تہران را با سول مقایسے میں کنیم. اوکے. یہ کچھ نئے الفاظ تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اسپوکن پرشن میں ان الفاظ کو ہم کس طرح سے پڑھتے ہیں، بولتے ہیں. دیکھ لیجئے گا کہ الان کو آن کے بجائے الان بھی پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تصحیح کو ہے کو آخر کا حذف کر کے تصحیح بھی کر دیتے ہیں. بلیت کو توے کے ساتھ بھی لکھتے ہیں اور تے کے ساتھ بھی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن عام طور پر بی لیت کہتے ہیں، بی لیت اسپوکن پرشن میں. حمام کو حموم، دست شوئی کو دست شوئی، راندن کو روندن رون، شستن کو شستن شور. دیکھیں رے میں رے نہیں ہے اس میں، لیکن عام طور پر اسپوکن پرشن میں بشورید، بشوری دست ہے تو بشورید، بشوید کے بجائے بشورید، بشور. ہو فائنل آم often changes to oom، یعنی یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا جو آم پہ ختم ہو رہا ہے تو عام طور پر وہ اوم ہو جاتے ہیں. جیسے تمام میشے تموم، حمام میشے حموم، کدام میشے کدوم، ٹھیک ہے. تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا. یہ کنورسیشن ہم پڑھ لیتے ہیں، کل ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پریکٹس کر لیں. آج صرف پڑھ لیتے ہیں اور کلاس کو ختم کرتے ہیں. الو هتل لاله؟ بله آقا، اینجا هتل لاله است، بفرمایید. من دکتر احمدی هستم. آقای دکتر جاکا تشریف دارند؟ نه خیر آقا، ایشان الان تشریف ندارند، شب تشریف می آورند. می دانید کجا رفته‌اند؟ ایشان به مجمع تشریف برده‌اند. برای ناهار به هتل برمیگردند یا به جای دیگه میروند؟ امروز همه استادان مهمان دانشگاه تهرانند، به هتل نمی آیند. شب چطور؟ شب برای شام می آیند؟ نه خیر آقا، امشب مهمان دانشگاه آزادند، دیر می آیند. لطفاً سلام برسانید و این شماره تلفن را به ایشان بدهید. چشم، حتما این کار میکنم. تو یہ کنورسیشن آپ سب کے سمجھ میں آ گیا؟ سر جاکا کا مطلب کیا ہے؟ نام ہے جاکا، دکتر جاکا، ڈاکٹر جاکا.
جی اور تو کوئی فون کرتا ہے ہوٹل لالے پہ، ٹھیک ہے، ہیلو ہوٹل لالے، ہم اردو میں کہتے ہیں کہ ہیلو پی سی ہوٹل، جی سر بتائیں، یہی کہتے ہیں نا. تو یہاں پہ بھی وہی ہے، الو ہوٹل لالے، بلے آغا، یس سر، اینجا ہوٹل لالے اس پہ فرمائیں، یہاں یہ ہوٹل لالے آپ حکم کریں، آپ بتائیں. من دکتر احمدی هستم، میں ڈاکٹر احمدی ہوں. آقای دکتر جاکا تشریف دارن، ڈاکٹر جاکا صاحب تشریف رکھتے ہیں. تو ہوٹل والے کہہ رہے کتنا خیر آقا، جی نہیں سر، ایشان الان تشریف نہ دارن، وہ ابھی تشریف نہیں رکھتے، شب تشریف می آورن، رات کو واپس آئیں گے. تو وہ دوبارہ سوال کرتے کہ می دانید کجا رفته اند، ریسپیکٹ کے ساتھ رفته اند کا لفظ استعمال کیا ہے، تشریف دارن ریسپیکٹ کے لیے. تو ایک بندہ بھی ہو تب بھی اس کو ریسپیکٹ کے لیے ہم جمع کا صیغہ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو می دانید کجا رفته اند، وہ کہاں لے گئے ہیں آپ جانتے ہیں. می دانید مطلب کیا آپ جانتے ہیں، ڈو یو نو دانستان سے ہے، می دانید کیا تم جانتے ہو، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کہاں گئے ہیں. ایشان بے مجمع تشریف بردن، وہ اجتماع میں گئے ہیں، کانفرنس میں تشریف لے گئے ہیں، تشریف بردن. برای ناہار میں ہوٹل پر می گردن، کیا وہ لنچ کے لیے ہوٹل واپس آئیں گے، یا بجائے دیگر میں روان، یا کہیں اور چلے جائیں گے. تو جواب دے رہے کہ امروز ہمیں استادان مہمان دانشگاہ تہران، آج سارے اساتذہ تہران یونیورسٹی کے مہمان ہیں. ہستن تہران ہستن، بے ہوٹل نمی آئیں، ہوٹل نہیں آئیں گے. تو دوبارہ سوال پوچھے کہ شب چطور، شب برای شام می آئیں، what about night، یعنی رات کے بارے میں، رات کا کیا، رات کو واپس آئیں گے، رات کے کھانے کے لیے واپس آئیں گے. تو وہ کہہ رہے کہ نہ خیر آقا، جی نہیں سر، امشب مہمان دانشگاہ آزادن، رات کو یہ لوگ اوپن یونیورسٹی کے مہمان ہیں، دانشگاہ آزاد اوپن یونیورسٹی کے مہمان ہیں. دیر می آئین، وہ لوگ دیر سے واپس آئیں گے. تو وہ کہہ رہے کہ لطفاً سلام برسانی، پلیز میرا آپ سلام کہیے گا ان سے. وہ ان شماریہ ٹیلی فون رب ایشان بھی نہیں، اور یہ ٹیلی فون نمبر ان کو دے دیں. تو ہوٹل والے کہہ رہے کہ چشم، یعنی سر آنکھوں پر، یا عام طور پر ایران میں ریسپیکٹ کے لیے کہتے ہیں کہ چشم، یعنی یس سر، اس کا ایک مطلب ہے یس سر. حتما این کار میکنم، I must do this job, this word, right? So chasm is literary pronunciation of chasm, also indicate obedience, all right, with pleasure. تو چشم اور چشم دونوں ایک ہی ہے تقریباً، لیکن ہم چشم کہتے ہیں آنکھ کے لیے زیادہ تر، چشم کہتے ہیں عام طور پر جی یس سر کے لیے، جی ویل ڈن کے لیے، یا آل رائٹ کے معنوں میں ہم استعمال کرتے ہیں چشم. خب به هر حال که این درس اینجا تموم میشه، انشاءالله درس بعدی رو فردا ما شروع میکنیم. یکم سعی کنید که فردا این کمی این کانورسیشن رو، این گفتگو رو ما تمرین میکنیم و تا کلاس آینده شما را به خدا میسپارم و کلاس امروز اینجا تموم میکنیم.